ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت کے موضوع پر بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم 6 سال تک پہنچ گئے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 6 سال میں حبشہ کی طرف دوسری ہجرت ہوئی ہے، اور دوسری ہجرت میں 82 مرد اور 18 عورتیں، کل 100 افراد شامل تھے، اور انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ کے نام ایک حوالہ نامہ لکھا، اور اس میں ان ہجرت کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی۔ شاہ حبشہ جو اصل میں عیسائیت سے تعلق رکھتا تھا، رحم دل بادشاہ تھا، اس نے وہ حوالہ نامہ پڑھا اور مہاجرین کو بڑی عزت کے ساتھ رکھا، حسن سلوک کیا، اور یہ امن سے چین سے وہاں رہنے لگے۔ مشرکین مکہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں سکون سے اور چین سے رہیں، چنانچہ انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا جس میں حضرت عمرو بن العاص جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ، اور عبداللہ بن ربیعہ یہ شامل تھے۔ یہ گئے اور انہوں نے پہلے درباری تمام لوگوں کو رشوتیں دے کر تحائف کی شکل میں اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کی، اور ان کی تائید اور حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کو رشوتوں سے خوش کیا، تاکہ جب نجاشی کے سامنے ہم اپنا مطالبہ رکھیں کہ ان مہاجرین کو واپس ہمارے حوالے کیا جائے تو یہ درباری سارے ہماری تائید میں آواز بلند کریں اور شاہ حبشہ کو مجبور کریں کہ وہ مہاجرین کو واپس بھیجے۔ چنانچہ درباریوں نے رشوت لے کر اس کی حامی بھر لی کہ ہم تائید کریں گے، اور یہ وفد جب نجاشی کے سامنے آیا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ مہاجرین ہمارے کچھ نوجوان لڑکے اور غلام بھاگ کر آ گئے ہیں، اور یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکے ہیں، اور آپ کے دین عیسائیت میں بھی داخل نہیں ہوئے، یہ بے دین ہو چکے ہیں، تو آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بغیر کسی تحقیق کے اور دوسرے فریق کی بات سنے بغیر میں آپ کے حوالے کر دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تحقیق کروں گا۔ چنانچہ مہاجرین کو بلایا گیا۔ مہاجرین نے اپنا نمائندہ حضرت جعفر بن ابی طالب، جنہیں جعفر طیار کے نام سے جانا جاتا ہے، اپنا نمائندہ مقرر کیا، اور دربار میں حاضر ہو گئے۔ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے، اس نے کہا کہ یہ لوگ اس لیے آئے ہیں کہ یہ نوجوان لڑکے اور غلام بھاگ کر آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان سے 3 سوالات کیجئے۔ پہلا سوال یہ کیجئے کہ کیا ہم غلام تھے ان کے جو بھاگ آئے ہیں اور اس لیے یہ ہمیں واپس لے جانا چاہتے ہیں؟ دوسرا سوال، کیا ہم نے ان کے کچھ لوگوں کو قتل کیا ہے اور یہ قصاص لینے کے لیے ہمیں واپس لے جانا چاہتے ہیں؟ تیسرا سوال، کیا ہم نے ان کا کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، ان کا مال چوری کیا ہے جسے برآمد کرنے کے لیے یہ ہمیں واپس لے جانا چاہتے ہیں؟ تو نجاشی نے وفد جو مشرکین مکہ کا وفد تھا ان سے پوچھا کہ بتاؤ ان سوالات کے جوابات کیا ہیں؟ تو عمرو بن العاص نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، نہ تو یہ ہمارے غلام ہیں
اور نہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے اور نہ ہمارا کوئی مال چوری کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر حضرت نجاشی نے کہا کہ پھر تمہیں ان کو واپس لینے کا کیا حق ہے؟ نجاشی نے پھر یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا نیا دین کیا ہے جس میں آپ لوگ داخل ہوئے ہیں؟ تو حضرت جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ بڑی بصیرت افروز اور بڑی فصیح بلیغ تقریر فرمائی، جس میں انہوں نے دور جاہلیت کے بگاڑ کا بھی تذکرہ کیا اور نبی آخر زمان علیہ السلام کی بعثت کا، اسلام اور اسلام کے نظام رحمت کا، توحید اور رسالت کا اور آخرت کا تذکرہ کیا اور ایک جامع تعارف پیش کیا، اور پھر قریش نے جو ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا اس کی لرزہ خیز جو داستانیں تھیں وہ اس کے سامنے پیش کی۔ حضرت جعفر نے کیا الفاظ استعمال کیے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قوما اہل جاہلیہ، ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، نعبد الاصنام، ہم بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، اور ہم مردار بھی کھا جاتے تھے، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، اور ہم بے حیائی کے سارے کام کیا کرتے تھے، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، اور ہم قطع رحمی کرتے تھے، آپس کے تعلقات ہم نے خراب کر رکھے تھے، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ، اور ہم پڑوسیوں سے بھی بہت برا سلوک کرتے تھے، یأکل القوی من الضعیف، ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو کھاتا اور دباتا چلا جا رہا تھا، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، ہم انہی حالات سے گزر رہے تھے، حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، یہاں تک کہ ہم ہی سے اللہ رب العزت نے ایک شخص کو رسول منتخب فرما کر مبعوث فرمایا، نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، جن کے نسب سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، جن کی صداقت اور راست بازی ہم جانتے ہیں، جن کی امانت داری اور دیانت داری ہمارے سامنے ہے، جن کی پاک دامنی سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، فدعانا الی اللہ لنوحدہ ونعبدہ، اس نے آ کر ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی کہ ہم صرف اس اکیلے کی عبادت کریں، اس کی توحید کا اقرار کریں اور اسی کی عبادت کریں، وَنَخْلَعُ مَا كُنَّا نَحْنُ نَعْبُدُ وَآبَاؤُنَا مِن دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، اور جن کو ہم اور ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے یعنی پتھر اور بت، ان کی عبادت کو چھوڑ دیں، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، اور اس نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا؟ اس نے ہمیں سچائی کا حکم دیا، راست بازی کا حکم دیا، صداقت شعاری کا حکم دیا، اور اس نے ہمیں امانتوں کے ادا کرنے کا حکم دیا، اور اس نے ہمیں صلہ رحمی کرنے کا اور ایک دوسرے سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور حرام کاموں سے بچنے کا حکم دیا، خون بہانے سے، خون ریزی سے منع کیا، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ، اور اس نے ہمیں بے حیائی کے کاموں سے اور جھوٹ اور کذب بیانی سے منع کیا، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانے سے منع کیا، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے منع کیا، وَأَمَرَنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ، ہم نے اس کی تصدیق کی
اور اس کے اوپر ایمان لائے، واتبعناہ علی ما جاء بہ، اور اللہ کی طرف سے جو احکام وہ لے کر آئے تھے، جو کلام ان پر نازل ہوتا تھا، ہم نے اس کا اتباع کیا۔ فعبدنا اللہ وحدہ فلم نشرک بہ شیئا، اب ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ فعدا علینا قومنا، پس ہماری قوم ظلم و ستم کے ساتھ ہم پر دوڑ پڑی، اس نے ہم سے دشمنی مول لے لی۔ فعذبونا، انہوں نے ہمیں طرح طرح کی سزائیں دی، عذاب میں مبتلا کیے رکھا۔ وفتنونا عن دیننا، ہمارے دین کے معاملے میں انہوں نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا، طرح طرح کی سزائیں اور طرح طرح کی کہ ظلم و ستم ڈھا کر ہمیں آزمائش میں ڈالا۔ لیردونا الی عبادت الاوثان من عبادت اللہ، تاکہ وہ ہمیں اللہ کی عبادت سے ہٹا کر دوبارہ بتوں کی عبادت کی طرف لوٹا دیں۔ وَأَن نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الْخَبَائِثِ، اور جن حرام کاموں کو پہلے ہم حلال سمجھتے تھے دوبارہ ہم ان کو حلال سمجھنے لگے۔ فَلَمَّا ظَلَمُونَا خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ، جب انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تو ہم آپ کے ملک کی طرف نکل آئے۔ وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ، اور دوسروں پر ہم نے آپ کو ترجیح دی۔ وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ، اور آپ کے پڑوس میں رہنے کو بہتر سمجھا اور مناسب سمجھا۔ وَرَجَوْنَا أَلَّا نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اے بادشاہ آپ کے ہاں ہم پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ دل پذیر تقریر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے کی۔ نجاشی نے تقریر غور سے سنی اور اس کے بعد کہا، هل معك مما جاء به عن اللہ من شیء، کیا وہ کلام جو آپ کے نبی لے کر آنے کا اللہ کی طرف سے نازل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کلام وہ لائے ہیں اس میں سے تمہیں کچھ یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو سنا دو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات سنائی، جس میں حضرت مریم کا اور آگے چل کر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فَبَكَى وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى اخْضَلَّتْ لُحَاهُمْ، نجاشی اور نجاشی کے دربار میں بیٹھے ہوئے دوسرے جو ان کے عمائدین تھے، جو پادری تھے، وہ سب رو پڑے اور اتنے روئے یہاں تک کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ پھر بہت نہایت تأثر کی حالت میں نجاشی نے کہا، واللہ ان ھذا وما جاء به عیسیٰ لیخرج من مشکات واحدہ، اللہ کی قسم یہ کلام اور جو کلام عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ان دونوں کا سرچشمہ ایک ہے، یہ ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ انطلقوا، اس وفد سے، مشرکین مکہ کا جو وفد تھا، ان سے کہا کہ جاؤ، نکل جاؤ، چلے جاؤ۔ فواللہ لا اسلمہم الیکم، اللہ کی قسم میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، یہ معصوم لوگ ہیں، جن کو ظلم کے لیے تمہارے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ یہ قصہ پیش آیا نجاشی کے دربار میں، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، نجاشی اور اس کے درباری جب انہوں نے اس کلام کو سنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس میں حق کو پہچانا، اور اس بنا پر آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ وہ آنسو بہا رہی ہیں۔ یہ تو مسلمان اتنا سخت دل ہو گیا ہے کہ قرآن سن کر اسے رونا نہیں آتا، ورنہ اس وقت کے کفار بھی قرآن سنتے تھے تو رو پڑتے تھے۔ عیسائی سن رہے ہیں، دربار لگا ہوا ہے، شاہی ڈانٹ پھاٹ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، بادشاہ بھی رو رہا ہے، بادشاہ کے درباری بھی رو رہے ہیں، اور اس وفد کو ناکام واپس لوٹنا پڑا۔
نبوت کا 6واں سال چل رہا ہے، اور یہ وہ دور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صنادید قریش، سرداران قریش کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ انہیں بیت اللہ میں آپ کا اور آپ کے صحابہ کا داخلہ بھی گوارا نہیں ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو بیت اللہ کا دروازہ کھلتا تھا، لوگ بیت اللہ کے اندر جاتے تھے، اور کلید بردار حضرت عثمان بن طلحہ جو بعد میں اسلام لائے وہ تھے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں جانے کی درخواست اس سے کی، عثمان بن طلحہ نے سختی سے درخواست رد کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان یاد رکھو ایک دن آئے گا یہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ آج تم مجھے بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیتے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میرا اختیار چلے گا، میں جسے چاہوں گا یہ چابی حوالے کروں گا۔ عثمان نے گستاخی سے کہا کہ وہ سارے قریش کے لیے وہ دن بڑی ذلت اور تباہی کا ہوگا۔ گستاخی کی، مذاق اڑایا آپ کی بات کا، وہ تو بڑی ذلت کا دن ہوگا پھر قریش کے لیے، آپ کے ہاتھ میں چابی آ جائے گی۔ ذلت آمیز طریقے سے اس نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں وہ ذلت کا دن نہیں ہوگا، وہ قریش کے لیے بڑی عزت کا دن ہوگا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور مجھے یقین سا ہونے لگا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، یہ ہو کر رہے گا کہ یہ چابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی۔ بالآخر 8 رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، آپ کا غلبہ ہوا، بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آئی۔ آپ نے بتوں سے بیت اللہ کو پاک کیا، جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان سب کو نکالا۔ کلید کے طالبین، بیت اللہ کی چابی کو طلب کرنے والے، اس کی چاہت رکھنے والے بہت تھے، جس میں عثمان بن طلحہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سارے طالبین کو نظر انداز کر کے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا، الیوم یوم بر وفا، الیوم یوم بر و وفا، آج کا دن حسن سلوک کا دن ہے، اچھائی کرنے کا دن ہے، آج کا دن وفاداری کا دن ہے۔ یہ کلید لو اور اسے اب کسی ظالم کے سوا تمہارے ہاتھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا۔ اور ساتھ یاد دلایا، تمہیں وہ دن یاد ہے جب میرے کہنے پر تم نے کلید مجھے حوالے نہیں کی تھی اور مجھے بیت اللہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ایک دن یہ کلید میرے ہاتھ میں آئے گی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ اس پر حضرت عثمان بن طلحہ نے نعرہ لگایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ 6 سال کے حالات چل رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بھی اس کے خاص واقعات، اس میں کتنی بڑی بڑی شخصیات اسلام لائیں اور ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کے حالات پر کیا فرق پڑا اور کس طریقے سے ماحول تبدیل ہوا، کیا کچھ پیش آیا، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو بیان ہوگا۔